بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاسوسی کا واقعہ۔ حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے اللہ کی رسول کو دیکھا اور آپ کی مجلس میں بیٹھے، بتاؤ تو تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا، واللہ ہم جان نثاریہ کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، سنیے چچا، اگر ہم حضور کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے قدم بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پر اٹھا کر لے جاتے۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے، فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکری کفار کی خبر لائے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کڑا نہ ہوا، کیونکہ خوف کی، بھوک کی اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر فرمایا، کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں رفیق کرے۔ اب کی بھی کوئی کڑا نہ ہوا، اور کڑا ہوتا کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، سردی کے مارے دانت بجھ رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اب تو کڑے ہوئے بغیر چارہ نہ تھا۔ فرمانے لگی، حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوف کہہ کر اپنی راہ لی اور جرأت کر کے مشرکوں میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کی لشکر اپنا کام پھرتے سے کر رہے ہیں۔ چولوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہے، خیموں کے چوبے اکڑ گئے ہیں، آگ جلا نہیں سکتے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند منادی کی، اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتی ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو، اللہ گواہ ہے، ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہے، ہماری مویشی، ہماری اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے ڈیرے ٹہر نہیں سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤ، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتی ہی اپنی اونٹ پر جو زانو بندہ ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اسے مارا، وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا، پھر اس کا پاؤں کھلا۔ اس وقت ایسا اچھا موقع تھا کہ اگر میں چاہتا ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئی جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی، پھر رکوع سجدہ کیا اور میں وہی چادر
اوڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئی تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ روایت میں ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں چلا تو باوجود کڑا کے سخت سردی کی قسم اللہ کی مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکری کفار میں پہنچا ہوں اس وقت ابو سفیان آگ سلگائی ہوئی تاپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا اور چاہتا ہی تھا کہ چلا دو، وہ بالکل زد میں تھا، ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے۔ لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسے حرکت نہ کرنا کہ وہ چوکنے ہو کر بڑک جائے، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ وہاں جب حضور کے پاس پہنچ گیا بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا تو حضور نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دی۔ میں جو اڑ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی، صبح تک پڑا سوتا رہا۔ صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا اے سونے والے بیدار ہو جاؤ۔ اور روایت میں ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کاش کہ ہم رسول اللہ کو دیکھتے، آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ نے کہا کاش کہ تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ برادر زادے، تو جو تمنا تم کرتے ہو یہ تمنا ہی ہے، نہ جانے تم ہوتے کیا کرتے۔ ہم پر تو ایسی کٹن وقت آئے ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔